حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري وروى البخاري. گزشتہ درس میں آپ نے بروز محشر سب سے پہلے ہونے والے سوال کے متعلق سماعت فرمایا اور وہ سوال نماز ہے. نماز گز کی ڈھنگ کی اچھی طرح سنت کے مطابق اور جس طریقے سے فرض کی گئی ہے، اگر ایسی ہے تو قابل قبول ہے، اور نہیں ہے تو پھر مردود ہے، رد کر دینے کے لائق ہے. تو کون سی نماز ہے جو قابل قبول ہے بارگاہ عزت؟ اول تو وہ نماز جو نبی علیہ السلام کے اوپر فرض کی گئی، اور وہ طریقہ کار جو آپ کو بتایا گیا. ان دونوں کے علاوہ اگر تیسری کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ غیر مقبول نماز ہوگی. اسی طریقے سے نماز کے باب میں ایک اہم بات یہ بھی ہے جو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایک تو وہ نماز جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے، اور وہ طریقہ جو آپ کو عطا کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ اس نماز کو اول وقت پر ادا کرنا، یہ بھی فرض لازمی ضروری ہے. اللہ نے بیان فرمایا ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کہ مومنوں مسلمانوں کے اوپر وقت مقررہ پر اول وقت پر نماز فرض ہے. کچھ لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور بہانہ کرتے ہیں، اور نماز کو ٹھیک اس کے اول وقت سے ہٹا کر کے جب اوقات ختم ہونے لگتے ہیں تب ادا کرتے ہیں. یہ نماز کس کی ہے؟ وقت سے نماز کو ہٹا کر کے دوسری وقت میں ادا کرنا، یہ منافقوں کی نماز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے واضح بیان فرمایا. اسی طریقے سے نماز میں سستی ایک بہت بری صفت ہے، اور یہ عین منافقوں کی صفت ہے. آپ نے بہت سارے احادیث اور آیات قرآنیہ سے گاہے بگاہے سماعت فرمایا ہے اور سماعت فرمائیں گے کہ نمازوں میں سستی کرنا یہ ہے منافقت کی علامت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نمازوں میں جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا کہ زبردستی بلی کا بکرا بنا دیا ویسے آ کے نماز میں سستی سے کھڑے ہیں. نماز میں چستی، نماز گنج کی، نماز ڈھنگ کی ہونی چاہیے. نماز میں سستی نہیں، نماز کے اوقات میں تبدیلی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بڑی معروف و مشہور روایت ہے جو برابر آپ سنتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. تین باتیں آپ نے بتلائی، ان میں سے آپ نے ایک فرمایا کہ نماز کو
وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ علی وقتہا، یہ افضل عمل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اب اگر اس افضل عمل کو اس وقت سے اس وقت پر جس پر اللہ اور اس کے رسول نے نماز کو فرض کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس وقت سے ہٹا کر کے کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کا انجام کم از کم اچھا نہیں ہوگا۔ اب یہ کون سی نماز؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، جو بخاری شریف کے اندر اور اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر انقطاع روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، ہم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے ہمیں پڑھتے دیکھتے ہو، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے ہمیں پڑھتے دیکھتے ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کا، آپ کے قیام و صیام کا، آپ کے عبادات و معاملات کا اور آپ کے صلاۃ کا، آپ کی نمازوں کا مشاہدہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے پیارے حبیب اور آپ کے ساتھیوں کا طریقہ کار چھوڑ کر کے بہت دور اور بہت تاخیر سے بعد میں آنے والے لوگوں کے طریقہ کار پر اگر کوئی ادا کرتا ہے تو پھر وہ اپنا انجام اور اپنی نماز کی خیر بنائے اور وہ اپنا انجام سوچے کہ آیا ہم نے نبی کے طریقے پر نماز ادا کیا ہے، صحابہ کے طریقے پر ادا کیا ہے، یا کسی اور کے طریقے پر ادا کیا ہے، اور پھر وہ کون سی نماز ہے جو اللہ کو مطلوب و مقصود ہے اور وہ کون سی نماز ہے جو اللہ کو مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کو وہی نماز مطلوب و مقصود ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا اور جو طریقہ کار اپنے حبیب کو دیا ہے۔ پھر آپ کے حبیب نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح بیان کر دیا کہ لوگوں تمہاری نماز مقبول تب ہوگی جب تم میرے طریقے پر نماز پڑھو گے، یعنی مجھے جیسے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا نمازوں میں حرکت، نمازوں میں قرات، نمازوں میں دعائیں، نمازوں کے ارکان، نمازوں میں تعظیم، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے میں ادا کرتا ہوں اگر ویسے ہی تم ادا کرو گے تو پھر نماز قابل قبول ہوگی، اور اگر ویسا نہیں ہوا، ویسی نماز نہیں ہوئی تو پھر ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو نبی کے صحابہ بتلائیں کہ نبی کی نماز یہ تھی تو وہی نماز واقعتاً صحیح اور درست ہوگی، اور اگر کوئی دوسرا بتائے تو اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں کا ایک آدمی اذان دے، اور پھر تم میں کا ایک آدمی جو بڑا ہو، جو علم و فضل والا ہو، بڑے سے مراد خالی عمر میں بڑا نہیں بلکہ علم و فضل میں بڑا بھی ہو، قرآن زیادہ جاننے والا ہو، تو ایسے آدمی تمہاری امامت کرائے، ایسے آدمی تمہاری امامت کرائے۔ اگر قوم میں کوئی بڑی عمر والا آدمی ایسا نہیں ہو کہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو یا پھر قرآن کا اسے علم ہو، اور اسی قوم میں اسی سماج میں کوئی چھوٹا بچہ 6 سال کا ہو جو قرآن کا علم رکھتا ہو، سنن کا علم رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں بڑے لوگوں کی موجودگی میں وہ چھوٹا 6 سال کا بچہ امامت کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں صاف موجود ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے چھوٹے تھے، 6 یا 7 سال کے، وہ مدینے کے راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا، اور وہ اپنے قوم اور قبیلے میں ایسا بچہ تھا جن کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، تو وہ اپنی قوم کی امامت کراتے تھے، اور اس وقت وہ 6 یا 7 سال کا بچہ تھا۔ تو اس طریقے سے اگر علم والے چھوٹے ہو تو بڑے لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے، اور وہی لوگوں کو کرانا چاہیے
جو علم والے ہوں، تو نماز وہی نماز قابل قبول ہوگی جو ہے سنت کے مطابق ہوگی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں نماز کا ایک صحیح مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، بیچ میں کہاں کس طریقے سے کون سے ارکان ادا کرنے چاہیے۔ آئندہ دروس آئیں گے، اس کے بعد میں کوشش یہ کروں گا کہ وہ مختلف مسائل جس میں لوگوں کا اختلاف ہے ان مسائل کی مختصر طور پر احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنے کی آئندہ کوشش کروں گا۔ اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو وہی طریقہ کار عطا فرما جو تجھے مطلوب ہے اور جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے، اسی سنت کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنے کی اور تمام عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے صیام و قیام کو، جو ماضی میں ہم نے کچھ روزے رکھے ہیں پروردگار، عبادتیں کیے ہیں اور آج بھی جو کر رہے ہیں، خالص تیری رضا اور تیری رضا کے لیے اور تو مزید خلوص اور خشوع و خضوع ہماری عبادات میں عطا فرما اور ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد